مسلم اسٹوری اردو کے معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے لیے معلوماتی ویڈیو لے کے آئے ہیں جو موت اور قبر کے بارے میں ہے۔ کیا مرنے کے بعد انسان زندہ ہوگا؟ کیا مرنے کے بعد انسان کی روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے، یعنی جانور وغیرہ کے؟ کیا جب انسان مردہ ہو جاتا ہے اور قبر میں اس کو دفن کر دیا جاتا ہے اور دفن کرنے کے بعد اس سے سوال جواب ہوں گے؟ اور اگر مسلمان ہے تو اس کو دفن کیا تو اس کے ساتھ تو حساب کتاب ہوگا، اور کافر ہے اگر تو وہ مرنے کے بعد کیا اس کا بھی حساب کتاب لیا جائے گا؟ اس بارے میں آج ہم ایک معلوماتی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ہر شخص کی زندگی مقرر ہے، اس میں نہ کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی۔ جب وقت پورا ہو جاتا ہے تو ملک الموت، موت کا فرشتہ یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام قبضے روح کے لیے آتے اور اس کی جان نکال لیتے ہیں۔ اسی کا نام موت ہے۔ مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق بدن انسان کے ساتھ باقی رہتا ہے، اسی لیے بدن پر جو گزرے گی روح اس سے ضرور آگاہ متاثر ہوگی، جس طرح دنیاوی زندگی میں ہوتی ہے بلکہ اس سے زائد۔ اور روح کے لیے خاص اپنی راحت و کلفت کے الگ اسباب ہیں جن سے سرور یا غم پیدا ہو جاتا ہے۔ روحوں کے رہنے کے لیے مقامات مقرر ہیں، نیکوں کے لیے علیحدہ، بدوں کے لیے علیحدہ، مگر کہیں ہوں اپنے جسم سے ان کا تعلق بدستور باقی رہتا ہے۔ قبر پر آنے جانے والوں کو دیکھتے، پہچانتے اور ان کی بات سنتے ہیں۔ البتہ جب مسلمان مرتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے، جہاں چاہے جائے۔ اس کی مثال حدیث میں یہ فرمائی گئی ہے کہ ایک طائر ہے، پہلے قفس میں بند تھا، اب آزاد کر دیا گیا، اور کافروں کی ارواح کو کہیں جانے آنے کا اختیار نہیں کہ قید ہیں۔ یہ خیال کہ وہ روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے، خواہ وہ آدمی کا بدن ہو یا کسی اور جانور کا، جسے تناسخ اور اواگون کہتے ہیں، محض باطل اور حنود کا عقیدہ ہے، اور اس کا ماننا کفر ہے۔ موت کے معنی ہے روح کا جسم سے جدا ہو جانا، نہ یہ کہ روح مر جاتی ہے۔ جو روح کو فنا مانے وہ بد مذہب اور گمراہ ہے۔ جو مردہ کو قبر میں دفن کرتے ہیں، جب مردہ کو قبر میں دفن کرتے ہیں اس وقت اس کو قبر دباتی ہے۔ اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا دبانا ایسا ہوتا ہے جیسے ماں پیار میں اپنے بچے کو زور سے چپٹا لیتی ہے، اور اگر کافر ہے تو اس کو اس زور سے دباتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں۔ جب دفن کرنے والے دفن کر کے واپس ہوتے ہیں تو مردہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اس وقت اس کے پاس دو فرشتے اپنے بڑے بڑے دانتوں سے زمین کو چیرتے ہوئے آتے ہیں۔ ان کی شکلیں ڈراؤنی، آنکھیں دیگ کے برابر سیاہ اور نیلے، بدن کا رنگ سیاہ اور بال سر سے پاؤں تک، غرض ہیبت ناک صورت کا سامنا ہوتا ہے۔ وہ مردے کو جھڑک کر اٹھاتے ہیں اور نہایت سختی کے ساتھ اس سے 3 سوال کرتے ہیں: بتا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے پوچھتے ہیں کہ ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ مردہ مسلمان ہو تو جواب دیتا ہے: میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور وہ تو میرے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم جانتے تھے کہ تو یہی جواب دے گا۔ پھر اس کی قبر جہاں تک نگاہ پہنچے گی کشادہ کر دی جائے گی، جنت کی خوشبو اس کے پاس آتی رہے گی، اور جنت کا بستر، جنت کا لباس اسے مہیا کیا جائے گا، اور اس سے کہا جائے گا کہ تو سو جا جیسے دلہا سوتا ہے۔ اور مردہ کافر یا منافق ہے تو کسی سوال کا جواب نہ دے سکے گا، بلکہ ہر بار یہی کہے گا کہ مجھے تو کچھ نہیں معلوم، میں لوگوں کو کہتے سنتا تھا، خود بھی کہتا تھا۔ اس وقت ایک پکارنے والا آسمان سے ندا کرتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھا دو، آگ کا لباس پہنا دو، اور جہنم کی طرف دروازہ کھول دو۔ دوزخ کی گرمی اور تپش اس کو پہنچے گی، اور اس پر عذاب دینے کے لیے 2 فرشتے مقرر ہوں گے جو اندھے اور بہرے ہوں گے۔ وہ لوہے کے بڑے بڑے گرزوں سے اسے مارتے رہیں گے، نیز سانپ اور بچھو وغیرہ اسے عذاب پہنچاتے رہیں گے، اور اس کے برے اعمال کتے، بیڑیے وغیرہ
موذی جانوروں کی شکل بن کر اسے عذاب پہنچاتے رہیں گے، جبکہ نیکوں کے نیک اعمال مقبول، پسندیدہ اور محبوب صورت و شکل میں اسے سکون و انس دیں گے۔ بعد گناہ گار مسلمانوں پر بھی قبر میں عذاب ہوگا، ان کی معصیت اور نافرمانی کے لائق پھر مسلمانوں کے صدقات، خیرات، دعائے مغفرت اور ایصال ثواب کے دوسرے طریقوں سے اس عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ یوں ہی اس کے پیران اعظام یا مذہب کے امام یا اولیاء کرام کی شفاعت سے یہ محض رحمت خداوندی سے جب وہ چاہے گا نجات پائیں گے۔ زندوں کے نیک اعمال سے مردہ مسلمانوں کو ثواب ملتا اور فائدہ پہنچتا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت، درود شریف کی قرات اور کلمہ طیبہ وغیرہ پڑھ کر اس کا ثواب مردوں کو بخشنا چاہیے، اسے ایصال ثواب کہتے ہیں۔ حدیث شریف میں اس کا جائز اور مردوں کے حق میں نافع فائدہ بخش ہونا ثابت ہے۔ مردہ اگر قبر میں دفن نہ کیا گیا تو جہاں پڑا رہ گیا یا پھینک دیا گیا، غرض کہیں ہو تو اس سے وہیں سوالات ہوں گے اور وہیں ثواب یا عذاب اسے پہنچے گا، یہاں تک کہ جسے شیر وغیرہ کوئی درندہ کھا گیا تو اسی کے پیٹ میں سوال ہوں گے اور ثواب جو کچھ ہوا اسے پہنچے گا۔ جسم اگرچہ گل سڑ جائے، خاک ہو جائے، گوشت اور ہڈیاں راکھ ہو جائیں اور ان کے ذرے کہیں بھی منتشر ہو جائیں، مگر اس کے اجزاء اصلیہ قیامت تک باقی رہیں گے اور عذاب ثواب انہیں پر وارد ہوگا اور انہیں پر روز قیامت دوبارہ ترکیب جسم فرمائی جائے گی اور روحوں کا اعادہ اسی جسم میں ہوگا، نہ کہ جسم دیگر میں۔ اسی کا نام حشر ہے۔ عذاب و نعیم قبر حق ہے اور ان کا انکار وہی کرے گا جو گمراہ ہوگا۔ تو مسلم سٹوری اردو کے معزز سامعین، یہ تھی آج کی ہماری ایک چھوٹی سی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ساتھ گھنٹی کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے گا تاکہ جب بھی ہماری نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ تو ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور ساتھ ہمارے چینل کا بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔